السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہیرا اسلامک چینل گلبرگہ شریف کے ذریعے آپ کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ حاضر ہوں، اور میں چاہوں گا کہ چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ قریب سے قریب تر ہے، تو سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی ان کے ایک قول کے ذریعے میں کچھ پیغام آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا مرتبہ بہت عرف و اعلیٰ، جس طرح سے انبیاء کے اندر رسول اعظم کا مرتبہ ہے، ایسے ہی اولیاء کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، فضائل، کرامات، علم، تقوی، زہد، اس پر آپ نے بہت کچھ سنا ہے اور سنتے رہیں گے۔ میں آج ان کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس قول کو ہمیشہ کے لیے عشاق غوث پاک دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، عقل حلال، صدق مقال، یہ دو چیزوں کو مسلمان اختیار کرے، اللہ رب العزت اسے کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عقل حلال یہ کتنی اہم چیز ہے۔ حلال کھانا، غذا کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، جیسی غذا ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کا حق اس کی پیدائش کے بعد نہیں ہوتا، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی اس کا حق ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے تو اس عورت کو اس کے شوہر کو چاہیے کہ شوہر عورت کے منہ میں حلال کا لقمہ رکھے، تاکہ اس حلال کے لقمے کے ذریعے جس عورت کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے اس بچے کا گروتھ ہو، وہ بچہ اندر اس حلال لقمے کے ذریعے تیار ہو، تاکہ اس کی عادتیں اچھی ہوں، تاکہ اس کا کردار اچھا ہو، اس کی زندگی اچھی ہو۔ حلال کمائی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جس کے لیے جو بھی دعا کروں اللہ میری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کھانا اختیار کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ دعاؤں کی قبولیت میں حلال کی غذا کا بہت اثر ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص حرام کی کمائی کا احرام پہن کر کعبے کا طواف کرے تو اس کا حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ حرام کی کمائی سے بچنا بے پناہ ضروری ہے۔ حلال کھانے کی وجہ سے دل بھی منور ہوتا ہے، زبان میں تاثیر بھی ہوتی ہے، عبادت کا ذوق بھی پیدا ہوتا ہے، فکر پختہ ہوتی ہے، حکمت کے بول زبان سے نکلتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی جس جسم کے اندر حلال کا لقمہ اور جس جسم کے اندر گوشت حلال کے لقمے سے تیار ہوا ہو۔ یاد رکھیں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے عقل حلال اور صدق مقال، یہ دو چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دے کر ایک انسان کو کمال تک پہنچانے کا، درجہ کمال تک پہنچانے کا ایک عظیم ضابطہ عطا فرما دیا کہ کوئی آدمی درجہ کمال تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ عقل حلال اختیار کریں، حرام سے بچیں، مشتبہ چیزوں سے بچیں۔ یاد رکھیں، حرام کبھی کبھی کثرت میں نظر آتا ہے لیکن اس کی تاثیر اور اس کی برکتیں نہیں ہوتی۔ حلال بظاہر مختصر نظر آتا ہے لیکن اللہ نے اس کی تاثیر بھی رکھی اور اس کی برکتیں بھی رکھی ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم کوشش کریں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے
عقل حلال ہی کی طرف توجہ دیں۔ اور دوسری چیز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی صدق مقال۔ صدق مقال یعنی سچ بولنا۔ اللہ اکبر۔ سچ وہ فائدہ عطا فرماتا ہے جو بیٹے کے ذریعے بھی حاصل نہیں ہو سکتا، جو مال کے ذریعے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان مال کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، بچوں کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہی مال اور یہی بیٹے قیامت پہ کام نہیں آئیں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قیامت میں بیٹا نفع نہیں پہنچائے گا، مال نفع نہیں پہنچائے گا، ہے کوئی ایسا عمل جو قیامت میں نفع پہنچائے؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں، یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، سچائی کو اختیار کریں، چاہے اس کے عوض کے اندر دنیاوی ہزارہ نقصان ہوتا ہو، اور سچ بول کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ صدق ہماری زبان پر ہو، ہمارے کردار سے ہو، ہمارے اعمال سے ہو، ہمارے عادات سے ہو، ہمارے اطوار سے ہو، ہمارے اخلاق سے ہو۔ جب ہم اس طریقے سے سچے بن جائیں گے تو انشاءاللہ العظیم دنیا میں بھی ہمیں سرخروئی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی سچائی ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول پر عمل کرنے کا عزم مصمم آپ بھی کریں، میں بھی کروں کہ اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرمائے، حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے سچ کے جلوے بکھیرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے۔ غوث پاک کی محبت ہمارے دلوں میں رچی بسی رہے، اور یہی محبت ہمارے لیے سامان نجات ہو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کیا خوب کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ جس کے گلے میں غلامی غوث کا پٹا صحیح معنوں میں رہے گا، وہ انشاءاللہ میدان محشر کے اندر نجات حاصل کر لے گا، سرخروئی حاصل کر لے گا، عزت حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے غلاموں میں ہمیں دنیا میں بھی رکھے، اور قیامت کے دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت نصیب فرمائے، معیت نصیب فرمائے، ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔